إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نازل فرمائیں اور بنی نوع انسان میں سے ہی انبیاء اور رسل کا ایک سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء اور رسل کے اس سلسلہ میں سب سے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سب سے آخری بھی ہیں، سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ بھی ہیں۔ انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی تنقیص کرنا، کسی نبی کی ذات کو ناقص قرار دینا قطعاً جائز نہیں ہے، لیکن فرق مراتب بعض انبیاء کو اللہ رب العزت نے بعض مراتب عطا فرمائے اور بعض کو وہ درجات عطا نہیں فرمائے، یہ اللہ رب العزت کی اپنی تقسیم ہے۔ لیکن عیوب یا نقائص نکالنا یا دوسرے لفظوں میں انبیاء کرام کی شخصیات میں کیڑے نکالنا یہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ فرق مراتب کا پتہ اللہ رب العزت نے ہمیں خود دیا، جیسا کہ تیسرے سپارے کے شروع میں بالکل پہلی آیت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول، ان رسولوں میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور یہ تیسرے سپارے کا نام بھی تلک الرسل ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب یہ خود فرما دیا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض رسولوں کو اللہ رب العزت نے بعض درجات عطا فرمائے اور بعض دوسرے کو وہ عطا نہیں فرمائے۔ لیکن یہ کہنا کہ فلاں میں کوئی عیب تھا، نعوذ باللہ کوئی کمی تھی، کوتاہی تھی، اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمارا ایمان ہے لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے۔ انبیاء کرام میں ہم تفریق نہیں کرتے، ہم تمام انبیاء پر مطلقاً ایمان رکھتے ہیں کہ سارے کے سارے انبیاء اللہ کے فرستادہ، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کے مبعوث کردہ ہیں۔ سارے انبیاء اللہ کے مبعوث کردہ ہیں، اور اس ایمان کے ساتھ جس نبی کا اللہ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے اس کا احترام کے ساتھ ذکر کرنا۔ اور معروف ہے کہ قرآن کریم میں 25 انبیاء کرام کا تذکرہ، 18 انبیاء کرام کا تو صرف ایک رکوع میں، یعنی چند آیات میں اکٹھے ہی تِلْكَ حُجَّتُنَا، اس رکوع میں 18 انبیاء کرام ہیں جن کا اللہ رب العزت نے ایک آدھ صفحے کے اندر ہی ذکر فرما دیا، اور ان 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر یہ نبی بھی شرک کرتے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر کبھی یہ نبی بھی شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ شرک کی قباحت کا اندازہ کریں کہ اپنے بڑے بڑے عظیم انبیاء، اپنے بڑے بڑے مرتبوں والے نبیوں کا ذکر کیا اور فرما دیا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔
اور عام انبیاء تو عام ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء والرسل ہیں، تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے سردار، آپ سے خطاب کر کے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی اور پہلے انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کی جا چکی ہے۔ وحی کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے میرے نبی اگر کبھی تو بھی شرک کرے تو تیرے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور تو بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ عام انبیاء سے قطع نظر خاص امام الانبیاء والرسل کو بھی اللہ نے یہی حکم فرمایا۔ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کا ذکر کیا اور فرمایا کہ سب کو ہم نے وحی کی، اور 18 انبیاء ایک ہی جگہ اور کچھ انبیاء کے مختلف مقامات پر تذکرے فرمائے۔ 25 انبیاء کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا قرآن کریم میں، اور عموماً آپ دیکھیں گے وہ کتابیں جو قصص الانبیاء کے موضوع پر لکھی ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلے انہی 25 انبیاء کا ذکر آئے گا، کیونکہ یہ قرآن کریم کے ذکر کردہ انبیاء ہیں۔ بعض انبیاء جن کا ذکر قرآن کریم میں صراحتاً نہیں اشارتاً ہے، پھر ان کے تذکرے، اور بعد میں ان انبیاء کے تذکرے جو حدیث شریف میں آئے۔ غرض یہ کہ 25 انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں، ہم سب کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ سارے یہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے، ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، وہ سارے ہی نبی تھے۔ رہا یہ کہ کوئی پہلے اور کوئی بعد میں، تو یہ اللہ رب العزت نے پوری بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے مختلف موقعوں پر، مختلف جگہوں پر، ایک ایک وقت میں، مختلف علاقوں میں یک وقت کئی نبی ہوا کرتے تھے۔ یہ شرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا کہ پوری بنی نوع انسان، پوری دنیا، جتنی دنیا میں لوگ آباد ہیں، ربع مسکون، پورے روئے زمین کا، اس پوری زمین کا 1/4 حصہ جس پر کہ لوگ آباد ہیں، اور 2/3 حصہ بلکہ 3/4 حصہ وہ ہے جس میں صرف پانی ہی پانی ہے، جس پہ لوگ نہیں رہتے۔ پانی ہے یا پہاڑ ہیں، بے آباد ہیں۔ ربع مسکون کا معنی وہ 1/4 حصہ جس میں انسان رہتے ہیں۔ اس 1/4 حصہ میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں، تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ کی نبوت کے بعد کسی علاقے میں، کسی ملک میں، کسی قوم میں دوسرا کوئی نبی نہ آیا، نہ قیامت تک آئے گا۔ یہ شان صرف ہمارے نبی کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، ورنہ پہلے انبیاء کے وقت میں دوسرے نبی ہوتے تھے۔ پہلے انبیاء کا علاقہ، یہاں ایک نبی، کچھ دوسرے علاقے میں جا کر کوئی دوسرا نبی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اِلیٰ کافۃ الناس اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا وَدَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، اور آپ کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کے لیے ڈرانے والا اور خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا۔ یہ عظمت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، پہلے انبیاء کو یہ مقام حاصل نہیں تھا، لیکن وہ نبی ہیں اللہ کے، اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے۔ کسی کا ذکر قرآن کریم میں آیا تو، اور اگر نہیں آیا تو بھی، ہم تمام نبیوں کو نبی مانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ارشاد مروی ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے نبی گزرے ہیں، کل کتنے نبی گزرے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی روح سے آپ نے فرمایا کہ 1,100,000 و24,000 1,24,000 انبیاء کرام گزرے۔ اور اس حدیث کی سند پر چونکہ کلام کیا گیا ہے، کہا جاتا ہے کہ
کم و بیش 1,24,000 انبیاء، اور ان 1,24,000 انبیاء میں سے 315 رسول تھے۔ اب نبی اور رسول بظاہر ہمارے لیے کوئی فرق نہیں ہے، لیکن نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اس موٹے سے فرق کو اہل علم نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، یعنی عموم اور خصوص۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ رسول کا درجہ ذرا نبی سے بڑا ہے۔ نبی کو اللہ رب العزت نے اپنا نبی منتخب کیا اور رسول کو ایک درجہ اور دیا کہ یہ رسالت آگے بھی لوگوں کو پہنچانی ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اس فرق کے ساتھ اللہ رب العزت نے 315 رسول اور 1,24,000 انبیاء، جن میں 315 بھی شامل ہیں، اتنی کثیر تعداد کو اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا۔ جس علاقے میں جس قسم کے جس زبان کے نبی کی ضرورت تھی، اللہ رب العزت نے ان کی طرف وہی نبی بھیجا۔ مکہ والوں کی زبان عربی تھی، اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول عربی ہاشمی بنا کر بھیجا۔ اگر مکہ والوں کو بنگلہ دیش سے کوئی نبی بھیج دیا جاتا، انڈیا سے بھیج دیا جاتا جو کہ عربی نہ جاننے والا ہوتا، تو مکہ والوں کے پاس یہ حجت ہوتی کہ ہم تو زبان نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے ان میں سے انہی کی نسل، انہی کا خاندان، انہی میں سے نبی بنا کر بھیجا کہ کسی کے پاس یہ حجت نہ رہے کہ ہم تو اسے جانتے ہی نہیں۔ اور لگتا ہے کہ باقی دنیا